بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان، دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ کل کوٹلہ اربلی خان میں ایک دل دوز حادثہ پیش آیا جب ایک نوجوان کو والی بال کے میدان میں پسٹل کے فائر کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا گیا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ 5 بچوں کے باپ کی قاتل کے ساتھ کیا عناد اور دشمنی تھی؟ کس وجہ سے قاتل نے مشتعل ہو کر مقتول کو مار ڈالا؟ مقتول نے کس بات سے منع کیا تھا قاتل کو جس پر وہ اندھا ہو گیا انتقام کی آگ میں؟ اور ناظرین، قاتل کہاں فرار ہوا اور پولیس تھانہ ککرالی نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر قاتل کو کس جگہ سے گرفتار کر لیا؟ یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آئیے پہلے خبر۔ کل عصر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے کوٹلہ اربلی خان مراڑیاں چوک سے جب آپ مراڑیاں روڈ پر جاتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے جہاں نوجوان شام کے وقت والی بال کی پریکٹس کیا کرتے ہیں۔ کھیلتے ہوئے ایک نوجوان جس کا نام نسیم انصر بتایا گیا ہے، اس کو پہاڑے کے رہائشی جس کا گھر اس گراؤنڈ سے ملحقہ ہے، ملک عامر الیاس، اس نے پسٹل کے فائر کیے آنن فانن اور نسیم انصر کی وہیں پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے جو کہ کل رپورٹ ہوا تھا۔ اب سوال تھے بہت سارے کہ آخر کیا وجہ تھی؟ بتایا گیا کہ نشے میں دھت تھا ملک عامر الیاس، اس نے اس کو فائر کر کے مار ڈالا۔ کسی نے کہا رنجش تھی، کوئی سابقہ جھگڑا تھا۔ ناظرین، میری بات ہوئی مقتول نسیم انصر کے بھائی نعیم انصر سے۔ میں نے سوال کیا واقعہ ہوا کیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے اپنی فیملی میں کسی ختم کی محفل سے واپس گھر لوٹے اور میرا بھائی گراؤنڈ میں پہنچا اور کھیل کے دوران جو ساتھ گھر ہے گراؤنڈ سے بالکل ملحقہ ملک عامر الیاس کا، اس نے چھت پہ کھڑا ہو کے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ میرے بھائی نے اس کو منع کیا کہ یہاں بچے بھی کھیل رہے ہیں، کسی کو گولی لگ سکتی۔ اتنا کہنا تھا کہ ملک عامر الیاس نے اپنی پسٹل سے سیدھے 2 فائر کیے میرے بھائی کو۔ ایک اس کے پہلو میں لگا جو گولی دل پر جا لگی، دوسرا فائر اس کے بازو پر لگا۔ میرا بھائی گر پڑا اور ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ دم توڑ چکا تھا۔ اب ناظرین، حقائق یہ ہیں کہ نشے کی حالت میں دھت ملک عامر الیاس، جس کی عمر محض 29-30 برس ہے، اپنے ماں باپ کا یہ اکلوتا بیٹا ہے، نشے کا عادی ہے، نشے کی لت میں بری طرح سے مبتلا ہے۔ آئے روز اس کا معمول ہے فائرنگ کرنا، اور کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی پولیس کو اطلاع دی جاتی رہی ہے۔ اب عامر الیاس نشے میں دھت حسب معمول فائرنگ کر رہا ہے، مقتول نسیم انصر اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ بس یہ منع کرنا اس کا جرم تھا، اور قاتل عامر الیاس نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور پل بھر میں ایک ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا۔ 5 بچوں کا باپ نسیم انصر ایک لہجے میں چند سیکنڈز میں 2 گولیاں لگنے سے اپنی جان کی بازی ہار گیا، اپنے بچوں کو یتیم کر گیا۔ اب ناظرین، سول ہسپتال پہنچایا گیا نسیم انصر کو۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے مراحل تھے۔ تھانہ ککرالی میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں نامزد کیا گیا ملک عامر الیاس کو، اور یہ مقدمہ مقتول نسیم انصر کے بھائی نعیم کی مدعیت میں درج ہوا۔ ناظرین، نسیم انصر ایک جوان آدمی، والی بال کا سٹار پلیئر، مزدوری کرتا تھا، محنت کرنے والا تھا، مستریوں کا کام کرتا تھا، اور ان کا والد انصر جو خود بھی مستری تھا اور کافی عرصہ پہلے اس کی بھی موت ایک حادثے میں ہو چکی تھی۔ گجرات جاتے ہوئے روڈ رولر سڑک پر تھا
اور کار کی فرنٹ سیٹ پر غالباً بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد، اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب یہ بھائی اپنے والد کی طرح مستریوں کا کام کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ نعیم نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی نسیم بچپن سے ہم دونوں والی بال کھیلتے ہیں، یہ ہمارا شوق ہے، اور نسیم کا تو یہ جنون تھا۔ ناظرین، اس نے اپنی زندگی میں والی بال کے بے پناہ میچ کھیلے اور فتح اس کا مقدر بنی۔ والی بال کھیلنے والے جانتے ہیں اس کی کیٹیگریز ہیں، سمیش بال اور اسی طرح سے شوٹنگ بال، اور ایک اس میں کیٹیگری ہے جٹکی۔ یہ نسیم انصر ایک شاندار کھلاڑی تھا والی بال کا، اس کی دھوم تھی اس پورے تھانہ ککرالی میں آزاد کشمیر تک۔ اس نے اپنا کلب جو تھا اس کو شاندار کامیابیاں دلوائیں۔ اس کے کلب کا نام بھی سائیں کلب تھا، کیونکہ اس کے دوست والی بال کھیلنے والے اس کو پیار سے سائیں نسیم انصر کہا کرتے تھے۔ اور آج یہ سائیں اپنے ساتھیوں کو روتا ہوا چھوڑ گیا۔ ناظرین، ایک خوبصورت نوجوان کھلاڑی، ایک بے ضرر آدمی، رزق حلال کمانے والا، مزدور اور محنت کش، جس کی ساری زندگی سارا دن مزدوری کرتے ہوئے اور شام کے وقت اپنے شوق کی آبیاری کرتے ہوئے کھیل کے میدان میں گزری۔ اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، اور یوں اچانک ایک نوجوان نے اپنی نشے کی لت میں مبتلا ہو کر، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر، ایک پورا ہنستا بستا گھرانہ اجاڑ ڈالا۔ آج سوال یہ ہے ناظرین کہ وہ 5 بچے اب کون ان کے سر پہ دست شفقت رکھے گا؟ کون ان کی دستگیری کرے گا؟ کون ان بچوں کی پرورش کرے گا؟ کون ان کے لاڈ اٹھائے گا؟ کون ان کی فرمائشیں پوری کرے گا؟ اور ناظرین، ملک عامر الیاس، جس کا والد ملک الیاس وہ کوٹلہ کے ایک معروف خاندان کا ہے، یو بی ایل کوٹلہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوٹلہ کے رہنے والے، وہاں ایک چکی ہے جو کہ مرچیں پیسنے والی، آٹا پیسنے والی چکیاں جس طرح ہوتی ہیں۔ تو ملک الیاس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ ملک عامر الیاس ان کا اکلوتا بیٹا ہے، خود بھی اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اور وہ عرصے سے نشے کی لت میں اس بری طرح سے مبتلا ہے، گھر والوں نے اس کا علاج بھی کروایا لیکن بے سود۔ یہاں آپ حالات دیکھیں کوٹلہ عرب علی خان کے، کہ کوٹلہ میں نشہ کس قدر نسل نو میں سرایت کر چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ ملک عامر الیاس پہلے خود نشے کی علت میں مبتلا ہوا، آج اس نے اس نشے کی وجہ سے ایک گھرانہ برباد کر دیا، ایک نوجوان کی جان لی، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا۔ تو کیا کوٹلہ عرب علی خان میں کوئی پرسان حال ہے؟ نشہ بیچنے والوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوٹلہ کی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ حادثہ، یہ سانحہ پیش آیا ہے، مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ والی بال کا ایک شاندار سٹار پلیئر علاقہ اس سے محروم ہو گیا۔ کھیل کے میدان برسوں سائیں نسیم کو یاد کیا کریں گے، اس کے ساتھی رویا کریں گے اس کی یاد میں۔ اور ناظرین، جو قاتل تھا ملک عامر الیاس، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نشے میں اتنا دھت تھا، یعنی شاہدین نے جو بتائی ہے بات، کہ جب اس نے منع کیا ہوائی فائرنگ سے مقتول نسیم انصر نے، اس نے سیدھے 2 فائر کیے، اور پھر بتایا گیا فائر کرنے کے بعد یہ گراؤنڈ میں آ گیا، اور اتنا دھت تھا نشے میں، پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس کو پھر وہاں موجود لوگوں نے پکڑا کہ کسی اور کو بھی نہ مار ڈالے۔ اس کے بعد یہ فرار ہو گیا۔ اور ناظرین، ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو خبر یہ آئی ہے کہ تھانہ ککرالی نے 24 گھنٹوں کے اندر اس قاتل عامر الیاس کو، آپ یہ تصویر بھی دیکھیں گے اپنی سکرین پر، اس کو کڑیاں والا تھانہ کی حدود سے ایک گاؤں سے گرفتار کر لیا ہے، اور اب لامحالہ اس کو تھانہ ککرالی میں شفٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، المیہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور آپ اندازہ کریں وطن عزیز کے حالات، اسلحے پر کوئی کنٹرول نہیں، بچے بچے کے ہاتھ میں پسٹل ہے، جب کسی کا جی چاہتا ہے جہاں کسی کو نشانہ بنا کے جان لے لیتا ہے۔ منشیات کی بھرمار ہے، نسل نو تباہ برباد ہو چکی ہے۔ کس کے آگے روئیں، کس کے سامنے فریاد کریں؟ کون ہے ہمارا پرسان حال؟ اپنا خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔